ہائی فرینڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم پھر سے کلاس کریں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کے بارے میں، حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں، اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا۔ سبق ایک پورا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اعراب سبق 2، یعنی علم ہجا کے اندر ہی ہم نے پڑھ لیا تھا ایک سبق 1، اب سبق 2 ہے اعراب۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں اعراب کیا ہوتا ہے۔ لفظ اعراب کے لغوی معنی گھوڑا دوڑانا، تیز کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اعراب کا استعمال حرفوں کی آواز میں تیزی لانے کے لیے ہوتا ہے، اسی سبب اعراب کو حرکات و سکنات بھی کہتے ہیں۔ اعراب 8 ہوتے ہیں۔ اب ہم نے تو پڑھ کے بتا دیا کتابی بھاشا میں، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اعراب ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہم نے تو پڑھ لیا حروف تہجی، الف با تا سا، کوئی بھی سبھی حروف پڑھ لیا، تو اب اس کو ملائیں گے کیسے، اس سے لفظ کیسے بنائیں گے۔ لفظ تو ہم بنانے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوگا، تو لفظ بنائیں گے کیسے۔ جیسے ہندی میں ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہرسی کار، دیرگھی کار، یہ سب ہوتا ہے، اس کا یوز کر کے ہم شبد بناتے ہیں۔ تو اردو میں بھی لفظ بنانے کے لیے کچھ کچھ ورڈز ہوتے ہیں، الگ سے حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی کو اعراب بولتے ہیں۔ لفظ بنانے کے لیے ہم کو کوئی بھی حرف سے لفظ بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسے ہم اعراب بولتے ہیں۔ اعراب 8 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے فتحہ، نمبر 2 میں ہے کسرہ، نمبر 3 میں ضمہ، نمبر 4 میں سکون، نمبر 5 میں تشدید، نمبر 6 میں تنوین، نمبر 7 میں وقفہ، اور نمبر 8 میں مد۔ چلیے پڑھتے ہیں ان سب کا یوز کیا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پیج اپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو نمبر 1 میں ہے فتحہ، یعنی ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا زبر، الف زبر آ، با زبر با، تو اسی کو فتحہ بولتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے، فتحہ کی علامت یہ ہوتی ہے، اس کو زبر بھی کہتے ہیں، دیکھیں اس کو زبر بھی کہتے ہیں۔ اس کا استعمال حروف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے الف زبر آ، با زبر با، تو یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں آتا ہے کسرہ۔ کسرہ یعنی زیر کی علامت جو ہوتی ہے، جیسے الف زیر ای، با زیر بی، اس کو کسرہ بولتے ہیں۔ کسرہ کی علامت یہ ہوتی ہے، دیکھ لیجئے زیر کی دیا ہوا ہے علامت، اس کو زیر کہتے ہیں، جیسے الف زیر ای، با زیر بی، سا زیر سی وغیرہ۔ اب تیسرا نمبر پر آتا ہے ضمہ۔ ضمہ یعنی پیش کو ضمہ کہتے ہیں، الف پیش او، با پیش او، ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا تھا، اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ ضمہ کی علامت یہ ہوتی ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، اس کو پیش کہتے ہیں، جیسے الف پیش او، با پیش بو، سا پیش سو، ہے نا، پا پیش پو وغیرہ۔ 4 نمبر میں آتا ہے سکون۔ سکون ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ اب سکون ہم لوگ جزم کو کہتے ہیں۔ جزم ہم نے پڑھا ہوگا بچپن میں، جیسے سکون کی علامت یہ ہوتی ہے، جزم کی علامت دی ہوئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک حرف دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے تو پہلے حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ کو، جیسے اگر ہم صرف ڈیفینیشن بتا دیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ایگزامپلس دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے میں ہے الف با زبر اب، تو یہاں پہ الف کیا ہو گیا، متحرک ہو گیا، اور با جو ہے وہ ساکین ہو گیا، اور یہاں پہ با کے اوپر جزم پردہ وہ چھوٹ گیا ہے، وہ دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ پیج اپ کر لیتے ہیں۔ 5 نمبر میں ہے تشدید۔ تشدید تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کا نام ڈائریکٹ ہے تشدید، یعنی کسی پہ ایسے ڈبلو کر کے بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس کو تشدید بولتے ہیں۔ تشدید کی علامت یہ ہوتی ہے، دیکھ لیجیے آپ لوگ، بنا ہوا ہے تشدید، یہ وہ علامت ہے جس سے ایک حرف 2 دفعہ پڑھا جائے، ایک حرف 2 دفعہ پڑھا جائے، جیسے حقا، ابا، ہے نا دوستو، حقا، ابا، یہ سب ہو گیا، اس پہ تشدید ہے تو یہ ڈبل پڑھا جائے گا، ایک دفعہ پچھلے والے سے ملا کر اور ایک دفعہ آگے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے تنوین۔
تنوین کی علامت یہ ہوتی ہے، یعنی مطلب دو زیر دو پیش، دو زیر دو پیش دو زبر کو جس سے نون جیسی آواز نکلتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیجئے یہاں پہ ہے نسلن، جب کسی پر بھی دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جاتی ہے تو نون کی طرح آواز نکلتی ہے، جیسے نون سین زبر نس، لام دو زبر لن، لسلن ہو گیا، بعد نسلن، اس کا تھا شارن علیہ، ہے نا؟ تو یہ سارے اگزامپلس ہو گئے، سمجھ میں آ گیا ہوں گے آپ کو۔ نمبر 7 میں ہے وقف۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کون سی نئی چیز آ گئی؟ وقف حروف ساکین کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو حروف ساکین یعنی جس پر جزم پڑتا ہے، ہم لوگوں نے اوپر پڑھا کہ جس پہ جزم پڑتا ہے اس کو حروف ساکین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ الف با زبر اب ہو گیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، الف با زبر اب، تو یہاں پہ با پہ زبر ہو گیا، الف پہ زبر ہو گیا تو یہ ہو گیا حروف متحرک، اور با جو ہو گیا با اس پہ جزم پڑا تو وہ ہو گیا حروف ساکین۔ اب آ جاتے ہیں وقفہ، حروف ساکین کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں۔ یعنی جیسے سین را زبر سر، تو یہ ہو گیا سین ہو گیا حروف متحرک، را ہو گیا حروف ساکین، اور یہاں پہ دال، تو دال پر بھی کچھ نہیں ہے، ہاں تو دال پر کچھ نہیں رہتا ہے، تو یہ ہو گیا دال جو ہو گیا وہ وقف ہو گیا۔ یعنی ہم اس کو پڑھیں گے سین را زبر سر، دال دال وقف، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ سرد۔ ویسے ہی دوست، سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی حروف مطلب ساکین کے بعد جو ایک اور کوئی ایکسٹرا حرف آ جاتا ہے جس کو اسی میں ملانا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ وقف کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ 8واں نمبر دیکھ سکتے ہیں مد۔ مد کا استعمال ہم لوگوں نے کیا ہوگا بچپن میں، بہت بہت یوز ہوتا ہے، یہ سب کامن سی چیز ہے، یہ سب بیسک جانکاری ہے۔ تو مد کی علامت یہ ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتی ہے، اور یہ وہ علامت ہے جس سے ایک الف کو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ یعنی کیا ہو گیا اس کا؟ جیسے سمجھتے ہیں عام آپ، یعنی سیدھا مطلب سمجھیے کہ جس کو کھینچ کر کے پڑھا جائے اس کو مد کہا جاتا ہے۔ جیسے عام، اس کو لمبا کھینچ کر کے پڑھا گیا ہے، تو جس میں لمبی آواز نکالی جائے، کھینچ کر کے آواز نکالی جائے، اس کو مد کہتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم پڑھتے ہیں عام تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دو الف کو پڑھ رہے ہیں، اس میں دو الف کی ملی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں ایک الف کو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، عام اور آپ۔ یہ ہو گیا اگزامپل۔ چلیے پھر جب کرتے ہیں سبق 3۔ سبق 3 میں کیا ہے؟ مخرج۔ اب مخرج کیا ہوتا ہے پڑھتے ہیں۔ مخرج ہوتا کیا ہے؟ چلیے مخرج کو سمجھتے ہیں۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہیں، ان کو مخرج کہا جاتا ہے۔ کون کون سے مقام ہیں؟ حروف حلقی، جو حروف حلق سے نکلتے ہیں، یعنی اب یہ ہو گیا ہے کہ کون سی حروف کہاں سے بولی جاتی ہے، کون سی ہونٹ سے، کون سی زبان سے بولی جاتی ہے، کون سی تالو سے بولی جاتی ہے، یہ سب کے میٹر کرتا ہے، اس کو ہم لوگ مخرج کہتے ہیں۔ حروف تہجی کو بولنے کے 4 مقام ہیں، ان کو مخرج کہتے ہیں، یعنی بولنے کے جو مقام ہے، بولنے کی جو جگہ ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے پہلا نمبر میں آ گیا حروف حلقی۔ حروف حلقی، حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ جو حرف حلق سے نکلتے ہیں، جو حرف حلق سے نکلتے ہیں اسے حروف حلقی کہتے ہیں۔ جیسے الف، ح، خ، عین، غین، قاف، قاف، گاف، ہا، یہ سارے حرف جو ہیں وہ حلق سے نکلتے ہیں، ڈائریکٹ حلق کی ہوا سے نکلتے ہیں۔ اور دوسری نمبر پہ جو ہے وہ ہے حروف خانقی۔ حروف خانقی کیا ہے؟ جو حروف تالو سے بولے جاتے ہیں، جو حروف تالو سے بولے جاتے ہیں ہم حروف کو حلقی کہتے ہیں، خانقی کہتے ہیں، سوری۔ جیسے جیم، چا، زال، زا، سین، ضاد،
तो یعنی دانت جو ہمارا ہوتا ہے آگے کا دانت، اس کے پیچھے والے حصے کو، اس کے اوپر والے حصے کو ہم لوگ تالو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ورڈز جیم، چا، زال، زا، یہ سب جو ہیں، یہ سارے حرف وہیں سے ہوتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، وہیں سے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے حروف انسانی۔ حروف انسانی کیا ہے؟ جو حروف دانت سے نکلتے ہیں ان کو حروف انسانی کہتے ہیں۔ اب دانت سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ دیکھیے یہاں اگزامپل میں جیسے دیا ہوا ہے، تا، تا، سا، دال، سین، صاد، طا، یہ سارے حرف جو ہیں اب دانت سے نکلتے ہیں، یعنی ہم زبان کے اگلے حصے کو جب ہم آگے کی دانت پہ سٹاتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں، تو یہ سارے ورڈز ان کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سارے ورڈز کے آواز نکلتے ہیں، حروف کے آواز نکلتے ہیں۔ جیسے میں ہو گیا تا، سا، دال، سین، سین، صاد، طا، ہو گیا۔ آگے بڑھ جاتے ہیں 4 نمبر۔ 4 نمبر پر کیا دیا ہوا ہم لوگ کو؟ حروف شفوی۔ حروف شفوی کیا ہوتا ہے؟ جو حروف لب سے نکلتے ہیں ان کو شفوی کہتے ہیں، جیسے با، پا، فا، میم، واو۔ اب یہ لب کیا ہوتا ہے؟ لب کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ، یعنی ہمارے آگے جو ہونٹ ہیں، لپس ہیں، ان سے جو ورڈز نکلتے ہیں ان کو حروف شفوی کہتے ہیں۔ جیسے با، دونوں ہونٹوں سے آواز نکل رہی ہے، پا، فا، میم، واو، یہ سارے حرف جو ہیں ان کی آواز لب سے نکل رہی ہے، یعنی ہونٹوں سے نکل رہی ہے، تو اس کو ہم لوگ حروف شفوی کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر پڑھیں گے سبق 4 اگلے کلاس میں۔ جب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ ہر ایک بچہ سمجھ سکے، پڑھ سکے، اور ہو سکے تو لائک بھی کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔